ہاں السلام علیکم راؤ صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ ممتاز ہوٹل پہ بیٹھے ہیں گور گرین سٹی میں. کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بس راؤ صاحب ہونا کیا ہے، ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ہوٹل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. گھر اور سارے دن کے کام کاج اور پریشانیاں ریلیز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ گیدرنگ میں آ کے دوستوں کے بیٹھ ساتھ جاؤں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ دوستوں کے کرتے ساتھ ہیں. بیٹھ جاؤں، اور یہ جو سارے دن کی ذہنی ٹینشن ہے یہ ریلیز ہو جائے. اب ٹینشن کیا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، الحمدللہ ظاہر والا. فیملیز نہیں، ہاں یہ ریگولر استعمال میں ہونے والی چیزوں کی ہاتھ سے پہنچ سے دور ہو جانے کی ٹینشن ہے، اور وجہ مطلب دور جس ہونے طرح کی. ہر بندہ پریشان ہے، ملکی حالات، ملکی معاشی حالات، سیاسی حالات، امن و امان کی اب تک صورتحال، موبائل کی چھینا جھپٹی، ظاہر ہوتا ہے وہ ہر انسان کے ساتھ. ہم یہاں ہوٹل پہ بیٹھے ہیں تو ہر دوسری ٹیبل پہ یہی باتیں چل رہی ہیں. ہر گیس کا بل بہت زیادہ آ گیا، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، اب پیٹرول پرائسز جو ہے حکومت بڑھانے جا رہی ہے. تو رانا صاحب یہ حکومت بنی تھی تو یہ تو لوگوں کو توقعات تھی کہ بھئی حکومت بن گئی، میاں صاحب آ گئے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو کیا مسائل حل ہو گئے؟ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے مسائل، میری تقریباً 1981 کی پیدائش اور میں نے 1990 کے اندر کچھ اور سنبھالی کہ مہنگائی اور یہ اس کا ریٹ اور اس کا ریٹ اس کا ریٹ یہ کیا ہے. جب سے لے کے اور ابھی تک یہی سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ نئی حکومت آئے گی، پھر نئی کوئی حکومت آئے گی. پچھلے والے جو ہے نا، جو ماضی کے اندر جو ریٹ تھا، جو چیزیں خریدتے تھے وہ چیزیں جو آسانی سے ملتی تھی چیزیں، وہ دوبارہ اس پہ آ جائے گی. پھر دوبارہ اس پہ آ جائے گی. 4 سال کسی نے حکومت کی، کسی نے 5 سال کی، کسی نے 3 سال کی، کسی نے 9 سال کی، کسی کو. لیکن جو ہے وہ مہنگائی وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی اتنی رفتار سے آگے گئی ہے نا، اتنی رفتار سے آگے گئی ہے کہ جو چیز پہلے پیسوں میں ملتی تھی وہ اب سینکڑوں میں، ہزاروں میں آ گئی ہے. اب جب پاکستان بنا تھا، جب 1947 میں پاکستان بنا تھا، ڈالر 1 روپے کا تھا، پاکستانی کرنسی بھی 1 روپے کی تھی. قطع کلامی برابر اور ہے. قطع کلامی کی معافی کہ پاکستان بنا تھا، یعنی کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تھا، جب سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. نازم موڑ سے گزر رہا ہے. یہ موڑ جو ہے ختم ہونے کا یہ نام نہیں لے موڑ رہا. ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ موڑ کب ختم ہوگا. ویسے دیکھا ہے یہ نازم موڑ ہے کہاں؟ یہ چل کے دیکھتے ہیں اس کو، تلاش کریں. اب جو پنجاب میں ہے، وہ سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے 27 کہاں یہ؟ 1 لیٹر مجھے لگ رہا ہے پیٹرول، اسلام آباد میں ہے یہ. سر جی 1 لیٹر پیٹرول 27 پیسے، 1 روپے کا تقریباً 4 لیٹر کے قریب یار آپ پیٹرول. تو اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک آج ہے، کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. ابھی لوگ ڈرا اب رہے ہیں، جو ہے اب یہ ابھی دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ سنو نا، چیزیں لوگ سرگرم ہیں. جو کتنے وہاں سے لے کے اب تک لوگ کتنے خواب دیکھتے دیکھتے جو دنیا سے چلے گئے. کسی کی 60 سال عمر تھی، کسی کی 70 سال کی، وہ یا میں، پاکستان سے آئے تھے. میری اس حوالے سے ٹھیک تھوڑا ہے، سا مختلف سوچ ہے. چیف آف آرمی آئے، آرمی اسٹاف آئے، ہماری توقعات ان سے لگ گئی کیا کہ بس یہ مسائل سارے حافظ صاحب، سارے مسائل جو ہے نا حافظ صاحب جو ہے نا حل کر دیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر نواز شریف سے توقعات لگا لی کہ نواز شریف آ رہے ہیں، ہمارے سارے مسائل حل کر دیں گے. بھائی نواز شریف نے عمران خان آئے گا، عمران خان سارے مسائل حل کر دے گا. اصل میں ان حکمرانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے ایک پالیسی دینی ہے، عمل میں نے کرنا ہے. میں خود صحیح ہو جاؤں، ہر فرد یہ سوچ لے کہ میں خود صحیح ہو جاؤں، میں سچائی دیانتداری کے ساتھ چلنا شروع کر دوں، میں چیزوں میں ملاوٹ نہ کروں، میں دھوکہ نہ دوں، میں کسی کے ساتھ چیٹنگ نہ کروں، فراڈ نہ کروں، جھوٹ نہ بولوں، اپنا کاروبار، تجارت، دکان چلا رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، وہ دیانتداری کے ساتھ کروں، تو میرا خیال ہے کہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اس وقت پاکستان کے حالات اللہ نہ کرے ایسے ہیں کہ بالکل جو ہے ایک کھوکھلا ہو چکا ہے اندر سے نا. کسی وقت بھی یہ عمارت جو ہے جس زمین بوس ہو جائے گی. ایسے حالات چل رہے ہیں. کوئی کاروبار، کوئی شخص آپ کو مطمئن نظر آتا ہے؟ راؤ صاحب آپ کو مطمئن نظر آتا ہے؟ لوگوں نے ایک چیز دماغ میں بٹھا رکھی ہے کہ دعا کریں گے اور حالات بدلی ہو جائیں گے. ایسا پاسبل نہیں ہے. دعا کے ساتھ عمل ضروری ہے.
آپ اپنے آپ کو اپنے حالات کو بدل دیں, ان مصیبت کا مقابلہ کریں, یہ وقت تبدیل ہو جائے گا. اگر صرف زبانی کلامی باتی طور پہ اگر ہم چاہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے بات کروں اور سب کچھ تبدیل ہو جائے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے وہ ہمیں الادین کا چراغ نہیں ہے. چراغ نہیں ہے, ہمیں ہر کسی کو اپنی طاقت کے مطابق اس میں کوشش کرنی ہے, تب جا کے یہ حالات بدلی ہوگی. ایک چھوٹی سی بات مثال کے طور پہ, سرکار جو ہے, گورنمنٹ جو ہے کسی چیز پہ پابندی لگاتی ہے. مثال کے طور پہ پولیتھین بیگ جو ہے, شاپنگ بیگ ہے, اس پہ پابندی لگاتی ہے کہ بھائی اس کو استعمال نہیں کرنا, یہ مضر ہماری صحت کے لیے بھی خراب ہے, ہمارے ماحول کے لیے بھی خراب ہے, یہ نالے سے چوک ہوتے ہیں, گندگی پھیلتی ہے اس سے, اس کو جلاتے ہیں تو سانس دمہ پھیپھڑوں کو خراب کرتا ہے. لیکن ہم پابندی کا اطلاق ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس سے بری ذمہ, ہمارے اوپر تو اطلاق ہی نہیں ہوتا, ہم اس پابندی کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں کرتے. ہم تو پہلے ہم آج سے 10 سال 15-20 سال پہلے چلے جائیں, ڈول لے کے جاتے تھے, بالٹی میں جو ہے نا دودھ لے کے آتے تھے. ایسا ہی تھا نا. ایسے ہی تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بھائی ایک شاپر دودھ والا دیتا تھا, کپڑے کا تھیلا لے کے جاتے تھے, کپڑے کے تھیلے میں وہ شاپر ڈالا, اور آج کل نہ کپڑے کا تھیلا ڈول وول تو یہ تو زمانہ ہو گیا, قدیم بات ہو گئی. اب جاتے ہم 2 کلو دودھ لیں گے, 4 شاپر ہوں گی, وہ شاپر جاتا کہاں ہے. وہ شاپنگ بیگ ہم استعمال کر کے کوڑا کرکٹ میں جاتا ہے, ڈسٹ بن میں, ڈسٹ بن سے آگے پھر وہ نالے چوک ہوتے ہیں, راستوں میں رلتا پھرتا ہے. مطلب میں خود کچھ نہیں کرنا, سب کام سرکار نے کرنا, ایسا تو نہیں ہے نا. ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ دوسروں کے اندر ان کی غلطیاں نکالنا, دوسروں کے گربان میں جھانکتے ہیں, اپنے آپ ان پہ تنقید کرنا, بلا وجہ. ان کی کوتاہیوں کو اجاگر کرنا, کبھی پلٹ کر اپنی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں. ابتدا تو مجھ سے ہے, اگر میں ہی کوشش نہیں کروں اور میں ہی اس چیز کے لیے احتیاط نہ برتوں تو میں دوسرے کو کیا کہہ سکتا ہوں. دوسروں کو کہنا تو پھر فضول ہے. سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کوشش کروں کہ بدل لوں, تو پھر آہستہ آہستہ معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. تو آج ہم تہیہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم صحیح کر لیں, کم از کم میں ٹھیک ہو جاؤں, انشاءاللہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے انسان, وہ آٹومیٹک جو ہے اس کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اگر وہ یہ تہیہ کر لے مسلمان ہونے کے ناطے کہ میں نے صرف اور صرف سچ بولنا ہے اپنی زندگی کے اندر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ اور السلام کا اپنی زندگی کے اندر سے جھوٹ ختم کر دے اور سچ پہ وہ آ جائے, چاہے پورا کچھ بھی ہو جائے, معاشرہ میں نے ٹھیک ہو سچ جائے. بولنا ہے.